قرآن کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب خدا نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا پہلا خلیفہ زمین کے لیے بنانے لگا، اور جب میں بناؤں اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنی، اسے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ حجت کو سجدہ کرو۔ وہ جو کہتا ہے کہ شرک سے بچو، جو قریب بیٹھے آپ نے تھوڑی زحمت فرمائی، وہ جو کسی غیر کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اسے سجدہ کرو۔ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ روح کو ہوا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے کسی معصوم کا فرمان نہیں، اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ روح کو ہوا تھا۔ تو شیعہ سنی ابھی قرآن ممبر پہ لے آتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں یہ روح کیا ہے؟ آواز یسألونک عن الروح، یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل روح من امر ربی، تو کہہ دے روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا۔ انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا۔ اور جو ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو پورے اولے الامر کا انکار، جس نے ایک امر کا انکار کیا اللہ نے اسے شیطان بنا دیا۔ سارے سجدے میں گر گئے، توجہ میری طرف، سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر۔ ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور اللہ نے کہا یہ تھا ہی کافر، یہ نہیں کہا کہ یہ اب کافر بنا۔ خدا نے کہا یہ تھا ہی کافر۔ میرے مالک کافر کہاں سے تھا؟ یہ تو فرشتوں میں بیٹھتا تھا۔ فرمایا بیٹھتا تھا کافر۔ میرے مالک یہ تو نمازیں پڑھتا تھا۔ فرمایا پڑھتا تھا کافر۔ اس کا مطلب کہ لعنتی معصوموں میں بھی بیٹھا ہو۔ آج بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں بندہ لعنتی معصوموں میں بیٹھا ہو، وہ لعنتی ہو۔ آج بندے ہم پہ اعتراض کرتے فلاں بندہ اتنا غلط تھا تو نبی نے محفل سے اٹھایا کیوں نہیں؟ 1400 سال کے بعد شیعوں کو پتا چل گیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، نبی کو نہیں پتا تھا یہ بندہ ٹھیک نہیں، نبی نے اپنے پاس کیوں بٹھایا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا، اسے فرشتوں میں کیوں بٹھایا؟ خدا نے کہا نکل جا، اب بھی نکل جا، تو نے اگر آدم کو سجدہ نہیں کرنا۔ اچھا میرے سامنے ذمہ دار چہرے بیٹھے ہیں، ابلیس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے کہا تھا میں اسے نہیں کروں گا۔ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا۔ ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا، اب ذہنی طور پہ جاگے تو پھر بات سمجھ، آج بھی ہے۔ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اس نے حجت کا انکار کیا۔ خدا نے مہلت نہیں دی، خدا نے سوچنے نہیں دیا۔ خدا نے کہا فخرج لعنت علی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ آؤ سارے شیعہ سنی مل کے اللہ سے سوال کرتے ہیں، میرے مالک تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو غلطیوں کو بخش دیتا ہے، اور تیرا اپنا حکم ہے کہ میں آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ شرمندگی کے بعد توبہ کرے تو میں توبہ قبول کر لوں۔ ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، تو نے ابلیس کو نہ مہلت دی نہ تو نے توبہ کی گنجائش دی، تو نے اتنی جلدی اسے لعنتی بنا دیا، اتنی جلدی اسے لعنتی بنا دیا۔ اتنی جلدی فیصلہ کرنے میں کیوں کی؟ خدا نے کہا اس لیے اتنی جلدی کی ہے کہ حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر میں ابلیس کو ابلیس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا تو کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے گھر آ جاتے، آ کے کہتے اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اس کی نمازیں لعنت بنا کے بتا رہا ہوں، جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ